تو یہ صرف ایک پولیٹیشین، ایک ویژنری جس طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، ان کی روح یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی روح سمجھ سکتی تھی اور سمجھ سکتی ہے، یا وہ سوچ سمجھ سکتی ہے جو اس روح کو، اس بات کو، اپنی فلسفی کو، اپنی سوچ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ رکھتی ہو کہ اگر ایک گھر میں 2 بھینسیں آتی ہیں تو کیسے اس گھر کا ماحول، اس گھر کی بیٹیاں اس دودھ کو ایک کمرشل طور پہ بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہیں، اور اس کے اندر سے پروڈکٹیوٹی بھی ہونی ہے کہ اس بھینس نے آگے چل کے ایک بچڑی بھی دینی ہے، اور وہ ایک آستے آستے وہ 2 آج بھینسیں ہیں مگر وہ انشاءاللہ 10 سال میں 8 ہو جائیں گی، 7 ہو جائیں گی، اور ایک ان کا سلسلہ روزگار چل پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دکانداری کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی اور کاروبار کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ دنیا کی اس قوتوں نے، جن قوتوں نے ہماری جیسی قوموں کو ایڈ دی، مدد دی، آج دنیا کے سارے فلاسفرز کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایڈ تھی وہ غلط تھی، اس میں قوموں کی ترقی نہیں ہو سکی، سیلف امپاورمنٹ نہیں ہو سکا، انسان خود اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں رکھ سکا۔ تو ایک چائنیز فلسفی آئی جس نے کہا کہ مچھی پکڑ کے مت دیں مگر مچھی پکڑنا سکھائیں لوگوں کو۔ تو یہ وسیلہ حق، یہ BISV پروگرام اس پروگرام کی طرف، اس جستجو کی طرف جو انسان کو اپنے عزت نفس سکھاتی ہے، کام کرنے کی عادت ڈالتی ہے، اور اپنے کو ایک اچھا شہری بناتی ہے، اس کی طرف ایک قدم ہے۔ جو بھی پروگرام شروع کیا جاتا ہے، اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس زمانے میں جب ٹیکس پیڈ ہولڈر ہونا چاہیے تھا یا کوئی ڈھل دینے والا ہو جس کی جاگیرداری ہو، زمینداری ہو، صرف اس کو پاسپورٹ مل سکتا تھا، وہ باہر جا سکتا تھا، اور وہ باہر جا کے اس ملک کو چھوڑ کے آ کے اور جا کے سکتا تھا۔ جب اس نے لوگوں کو پاسپورٹ دینے شروع کیے تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مگر آج جب 11 بلین ڈالر ان غریبوں کی کمائی سے پاکستان واپس آتے ہیں تو شہید ذوالفقار علی سوچ لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ اسی طرز پہ، اسی سوچ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ نئے پروگرام اس میں شامل کیے ہیں، جس میں خدا نخواستہ اگر کہیں موت ہو جائے تو وہ کمپنی، وہ پرائیویٹ کمپنی اس پہ لازم ہے کہ وہ پیسے پہنچائے۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ کوئی گورنمنٹ افسر ہو، ضروری نہیں کہ تو ان کے گھر میں اگر یہ آفت آ جائے کہ ان کے گھر کا کمانے والا یا ان کو BISP پروگرام میں وصول کرنے والی جو خاتون ہے وہ فوت ہو جائے، تو ایک ریپ کے طور پہ ایک شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر سے ان کو ایک تحفہ ملتا ہے جسے انشورنس کہتے ہیں، جس میں اس کو 1 لاکھ روپے ملتے ہیں تاکہ اس کو گھر کا فی الحال سامان مل جائے، اس کو سوچنے کا موقع مل جائے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں سوچنے کے لیے جو اکثر میں سنتا رہتا ہوں، اسلام آباد کی دیواروں سے آوازیں آتی ہیں، سوچیں آتی ہیں اور خبریں ہوتی ہیں ان کی ڈرائنگ روموں میں کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہو۔ یہ ٹیکنوکریٹ یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے، یہ باتیں وہ اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ نہ ان کو جب وہ غریب کی جھگی دیکھتے ہیں نہ ان کو جھگی نظر آتی ہے، ان کو صرف ایک ٹوٹا پھوٹا مکان نظر آتا ہے، کچھ تنکے نظر آتے ہیں، اور ہم کو جب ہماری نظر، جب ایک سیاستدان کی نظر، اور خاص کر کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ رکھنے والا یا اس کے کسی سپاہی کی نظر جب ایسے گھر کی طرف پڑتی ہے تو ہم میں
हमें हमारी नजर में अपने ऐब नजर आते हैं कि ये हमारी कमजोरी है, ये हमने काम नहीं किया, ये हम इनकी खिदमत ना कर सके, हम यहाँ तक पहुँच नहीं सके, इसलिए ये घर जो हैं ये लकड़ियों से बने हुए हैं या ये झुग्गियां बनी हुई हैं। ये इकोनॉमिस्ट ये प्रोग्राम्स नहीं दे सकते, ये स्पेशलिस्ट प्रोग्राम्स नहीं दे सकते, इसलिए कि उनके अंदर वो दर्द नहीं है, वो समझ नहीं है, और फिर उनको तारीख के सामने खड़ा नहीं होना। आज शौकत अजीज को ना तारीख याद रख रही है, ना लोग उससे पूछ रहे हैं कि जो वो गलतियां कर गए उसका इजाला कौन करेगा। मगर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की हर कही हुई बात या तो वो किसी को फायदा दे रही है या उसका कोई उसका असर हो रहा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हर कही हुई बात, हर किया हुआ काम वो किसी को फायदा दे रहा है या फिर लोग उससे कोई सिलसिला जोड़ रहे हैं, जिस तरह हमने गड़ी खुदा बख्श के साथ सिलसिला जोड़ा हुआ है। आज पूरी दुनिया में जहां भी पीपल्स पार्टी का बच्चा या कोई पाकिस्तानी बसता होगा तो उसके आंखों में जरूर आंसू आते होंगे, उसकी सोच में एक दफा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की तस्वीर जरूर आती होगी। जब भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जिक्र आता साथ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का भी जिक्र जरूर आता है। और इंशाअल्लाह हम तारीख बनाने निकले हैं। हमारी कोशिश ये है, हमारे हर वर्कर की कोशिश ये है, हमारे हर मिनिस्टर की कोशिश ये है, हमारी छोटी सी फरदाना राजा की भी कोशिश ये है कि जब भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नाम आए, जब भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम आए तो कहीं उस कलम में इनका भी नाम लिखा जाए। इससे कहते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट, इसे कहते हैं पॉलिटिकल एडवांसमेंट। किस तरह सियासत, जमहूरियत और इकोनॉमी मिलके, अवाम की खिदमत कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह मैंने शाम को भी आपसे काफ़ी बातें करनी हैं, इसलिए इस खिताब को मैं इस हद तक ही रखूँगा कि मैं अपनी बहन को इस पे कहूँगा कि मेरी बहन ये जुस्तजू है ज़िंदगी भर की, इस पे आप कायम रहें। ये हमें 5 साल के मैंडेट की बात नहीं है, ये वोट लेने की बात नहीं है, ये इंसानी इबादत जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो अपनी सियासत कहता था जिसे, वो इंसानी इबादत है और ये इबादत आप करते रहिए। मैं आपकी रहनुमाई करता रहूँगा और जहाँ आपको कोई मुश्किल पेश आई तो वहाँ पीपल्स पार्टी और हमारे मखलूक दोस्त सब साथ और पार्लियामेंट और जमहूरियत आपका साथ देंगे। इसी नारे से कि अल्लाह हमेशा आपका हामी और नाज़र हो। जिए भुट्टो, पाकिस्तान पाइंदाबाद।